بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو بہت اہم ہے، جو کہ ہماری پچھلی ویڈیو کے ساتھ منسلک ہے، تصوف اور طریقت کے سلسلے۔ لیکن یہ ڈسکس کرنے سے پہلے جو بہت اہم پوائنٹ ہے وہ ڈسکس کرنا ضروری ہے کہ بیعت کیا ہے، یا بیعت سے مراد کیا ہے، بیعت کیوں ضروری ہے۔ پہلے ہم اس کو ڈسکس کریں گے، اس کے بعد ہم پھر طریقت کے سلسلوں کو ڈسکس کریں گے۔ بیعت، جس کو کہ ہم انگلش میں الیجینس بولتے ہیں، یعنی کسی کے ساتھ عہد کرنا، وفاداری کا، اردو میں ہم بیعت بولتے ہیں۔ میں اپنا اس کو سٹارٹ کروں گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے سے، جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے، جسے ہم بیعت رضوان کے نام سے جانتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میں کچھ واقعہ میں آپ کو اس کا ایک خلاصہ سا پیش کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کے ساتھ، تقریباً 1400 صحابہ تھے، ان کے ساتھ آپ نے مکہ شریف عمرہ کرنے کا ارادہ کیا اور آپ چل پڑے۔ آپ مکہ شریف سے تھوڑی دور ایک مقام حدیبیہ تک پہنچے تو آپ کو یہ خبر ملی کہ جو مکہ کے کافر ہیں قریش کے، وہ مسلمانوں پہ حملہ کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سفیر بنا کے بھیجا کہ وہ جائیں اور ان سے یہ ڈسکس کریں کہ مسلمان صرف عمرہ کرنے کی نیت سے آئے ہیں اور عمرہ کر کے وہ واپس چلے جائیں گے۔ تو جو ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جب وہاں سے گئے تو ایک افواہ پھیل گئی کہ انہیں شہید کر دیا گیا ہے، جس سے کہ مسلمانوں میں بے چینی پھیل گئی۔ اب مسلمانوں کو یہ لگا کہ جب وہ اگر مکہ شریف جاتے ہیں تو کفار ان پہ حملہ کر دیں گے، جنگ کر دیں گے ان کے ساتھ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے، ان صحابہ اکرام سے، 1400 صحابہ سے یہ بیعت لی، جس کا کہ ذکر قرآن پاک میں ہے، اور وہ بیعت ایک درخت کے نیچے لی گئی۔ آپ نے یہ بیعت لی کہ اگر کفار مکہ مسلمانوں پر حملہ کرتے ہیں، ان سے جنگ کرتے ہیں، تو مسلمان آخر تک لڑیں گے، چاہے ان کو اپنی جان دینی پڑے، جانوں کی قربانی دینی پڑے۔ تو اس بات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ سے بیعت لی۔ اچھا، اب بیعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے لی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ ان صحابہ کو صرف یہ کہہ بھی سکتے تھے، یہ فرما سکتے تھے کہ بھئی ہم نے ان سے جنگ کرنی ہے، تو کون کون میرے ساتھ ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پہ ہاتھوں میں ہاتھ لے کر ہر صحابی سے بیعت لی۔ تو اس سے ایک چیز واضح ہوئی کہ بیعت ہاتھوں میں ہاتھ لے کر کی جاتی ہے، یہ سنت طریقہ ہے۔ اور بیعت کیا ہے؟ کسی خاص مقصد کی تکمیل کے لیے اپنے لیڈر، اپنے رہنما، اپنے استاد، اپنے پیر کی ہدایات پر عمل کرنے کا نام بیعت ہے۔ اس کی ہدایت پر عمل کرنے کے عہد کا نام بیعت ہے۔ تو یہ تو سنت ہے، بیعت کرنا تو سنت ہے، بیعت ہونا سنت ہے، جو کہ قرآن پاک سے ظاہر ہے۔ اور یہی پیری مریدی ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ جی پیری مریدی کیوں ضروری ہے؟ یہ کیا ہے پیری مریدی؟ تو یہ تو سنت سے میں نے واضح کر دیا آپ کو کہ یہ تو سنت طریقہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے بیعت لی کہ میرے ساتھ انہوں نے آپ سے عہد کیا ہاتھوں میں ہاتھ دے کر کہ ہم آپ کے ساتھ جانیں قربان کر دیں گے اور کفار سے لڑیں گے اگر انہوں نے ہم پہ حملہ کیا۔ یہی عہد مرید اپنے پیر سے کرتا ہے کہ وہ اپنے پیر کی ہر ہدایت پر عمل کرنے کے لیے عہد کرتا ہے، ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر کہ جو میرا پیر کہے گا وہ میں کروں گا۔ اور پیر آپ کو کرنے کے لیے وہی کہے گا کہ جو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کہتی ہے۔ اب پیری مریدی عین سنت طریقہ جو میں نے واضح کر دیا۔ اب ایک ہم اکثر حدیثیں ہماری نظروں سے گزری ہوں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم ہے کہ جو عالم ہوتا ہے یا دین کے جو عالم ہیں وہ میرے وارث ہیں۔ اب ہر عالم وارث نہیں ہوتا، وہی عالم وارث ہوگا دین کا جو عالم با عمل ہوگا، یعنی جس نے شریعت کا علم حاصل کیا اور اس پہ عمل بھی کیا۔
وہی وارث کے لانے کا حقدار ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو جو ہمارے بزرگان دین ہیں یہ عالم با عمل لوگ ہیں, عالم با عمل گزرے ہیں, عالم با عمل ہوتے ہیں. یہ بزرگ یہ وہ لوگ ہیں. تو جب یہ عالم با عمل ہیں, حضور کی شریعت پہ عمل کرنے والے ہیں, تو بیعت کرنے کا جو طریقہ ہے وہ تو عین سنت طریقہ ہے. اسی لیے پیر اپنے مریدوں کو جب بیعت کرتا ہے تو ہاتھوں میں ہاتھ لے کر بیعت کرتا ہے, اسے عہد لیتا ہے کہ تم نے میری ہدایات پر عمل کرنا ہے, اور مرید عہد کرتا ہے. اب یہاں تو یہ بات واضح ہوگی کہ بیعت کیا ہے, بیعت کیوں. ابھی ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ بیعت ضروری کیوں ہے. ایک تو ضروری میں نے ایک وجہ بتا دی کہ یہ سنت ہے, تو سنت کے لیے یہ کہنا کہ جی ضروری کیوں ہے, ویسے ہی یہ سوال بیکار ہو جاتا ہے. لیکن پھر بھی میں آپ کو بھی بتاؤں گا ایک مثال دے کر. لیکن بیعت کیا ہے وہ واضح ہوگی آپ کو, پیری مریدی بھی واضح ہوگی کہ یہ ایک عین سنت طریقہ ہے. اب یہ جو جس طرح ہم نے پہلے پارٹ 1 میں ڈسکس کیا تھا تصوف کیا ہے, باطن کی صفائی. باطن کی صفائی کرنے کے لیے ایک طریقہ اپنایا گیا, جسے ایک نام دیا گیا, جسے تصوف کا نام دیا گیا کہ جی اس میں ہم نے اپنی روحانی بیماریوں کا علاج کرنا ہے. ہم نے اپنی روح کی جو بیماریاں لگ جاتی ہیں اس میں بے شمار ہیں, وہ ان سے بچنا ہے, ان سے دور رہنا ہے. ان کو کرنے کے لیے ایک طریقہ تصوف کا اپنایا, اور وہ پیری مریدی میں کیا ہوا کہ مختلف طریقے نکل آئے, لیکن سب کا ٹارگٹ ایک ہی تھا. جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اللہ کا قرب, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو فالو کرنا. طریقے ڈیفرنٹ تھے, یعنی سلسلہ قادریہ کا طریقہ ڈیفرنٹ ہے, چشتیہ کا طریقہ ڈیفرنٹ ہے, سہروردیہ کا ڈیفرنٹ ہے, نقشبندیہ کا ڈیفرنٹ ہے, گیلانی ایک سلسلہ ہے اس کا ڈیفرنٹ ہے, بے شمار سلسلے ہیں. ٹارگٹ سب کا ایک ہے. اب ہر ایک کا طریقہ ڈیفرنٹ ہے, لیکن کس چیز کا علاج کرنا ہے؟ باطن کی صفائی, روح کی بیماریوں کا علاج کرنا ہے. تو ہر سلسلے میں اگر ہم آگے ڈسکس کریں گے کہ بزرگ چلے آ رہے ہیں, وہ آگے بیعت مریدوں کرتے ہیں, ان سے آگے پھر بیعت کرتے ہیں, کرتے کرتے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے اور جاری ہے, جاری رہے گا. اور اگر ہم شروع سے دیکھیں سلسلہ کہاں جا کے ملتا ہے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر یہ سلسلے سارے کے سارے ملتے ہیں, کیونکہ ہم سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے پابند ہیں, اور وہ پیروں کے پیر کامل ہیں, ہیڈ ہیں ساری دنیا کے, کائنات کے. آگے جو عالم بعمل ہیں وہ ان کے وارث ہیں, وہ جو بزرگان دین ہیں. تو طریقت کے سلسلے اس لیے نکلے. اب فار ایگزامپل ایک اسٹوڈنٹ ہے, وہ انجینئر بنتا ہے, الیکٹریکل انجینئرنگ کر رہا ہے, وہ کوئی ایک کسی یونیورسٹی سے کر رہا ہے, ایک کسی یونیورسٹی سے کر رہا ہے, ایک کسی یونیورسٹی سے کر رہا ہے. ٹارگٹ سب کا ہے کہ الیکٹریکل انجینئر بننا ہے, لیکن یونیورسٹیز ڈفرینٹ ہیں. اسی طرح یہ سلسلوں کو آپ یونیورسٹیز کنسیڈر کر لیں کہ یہ ڈفرینٹ یونیورسٹیز ہیں, ڈفرینٹ درسگاہیں ہیں, اور اسٹوڈنٹ اپنی اپنی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنی یونیورسٹیوں میں داخل ہیں. ان کے رہنما, اپنے رہنما کو فالو کرنا, وہ اپنے رہنما کو فالو کریں گے تو ان کو ڈگری مل جائے گی. اب یہاں پہ یہ آپ کو میں نے واضح کر دیا کہ طریقہ کے سلسلے کیا ہیں اور کیوں ہیں ہماری روحانی بیماریوں کا علاج کرنے کے لیے. روحانی بیماریوں کا جب علاج ہو جائے, بندہ ان سے بچ جائے, تو جسمانی بیماریاں یعنی جو جسم کے ذریعے سے گناہ ہو رہے ہوتے ہیں وہ بھی نہیں ہوتے. اب جو تصوف کے یہ جو سلسلے ہیں, ان میں فار ایگزامپل ہم ہندوستان میں بات کرتے ہیں, ہندوستان میں بے شمار صوفیہ کرام آئے. اس میں مشہور نام جو میرا خیال ہے ہر ایک کو پتہ ہے, داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ, حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ, حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ. سب جانتے ہیں, اور ان کی کوئی تاریخ کی اتنی پرانی نہیں ہے کہ جس میں ڈاؤٹ ہو. بڑی مشکل سے 800 سے 1000 سال کے بیچ میں ہیں سارے. ان کے بارے میں ہر تاریخ دان نے لکھا, اور سب نے ایک جیسا لکھا. آلموسٹ کیا تھا ان کا کام؟ اسلام کی خدمت کرنا, باطن کی صفائی کرنا. ان بزرگوں کو دیکھتے ہوئے جتنی تیزی سے ہندو مسلمان ہوئے, اس کی مثال کہیں نہیں ملتی, کیونکہ ہندوؤں میں ذات پات کے جو
ایک کیٹیگریز بنی ہوئی تھیں، 4 کیٹیگریز تھیں، اس میں سب سے لوور کیٹیگری تھی شودر کی. ان کو تو ہندو میرا خیال ہے جانور سے بدترین طریقے سے ٹریٹ کرتے تھے. تو شودروں کی تعداد ہی زیادہ تھی، اور وہ بہت تیزی سے اسلام قبول کیا جب انہوں نے ان بزرگوں کی کردار دیکھے، ان کا رویہ دیکھا، پیار دیکھا، محبت دیکھی. کیونکہ تصوف میں محبت ہے، پیار ہے، اور ایک خاص طریقے کے ساتھ انسان کو اسلام کی طرف لانے کے اس میں اصول اپنائے جاتے ہیں. اخلاق پہ اس پہ بہت زور دیا جاتا ہے. تو اس کی اب بیعت کیوں ضروری ہے؟ دوسری مثال میں یہ دیتا ہوں کہ جیسے ایک کلاس روم ہے، اس کلاس میں 50 کے قریب اسٹوڈنٹس ہیں. اب وہ سارے کے سارے ایک کلاس ٹیچر کے انڈر ہیں. ان کا سب کا تو ٹیچر ایک ہی ہے، کلاس ٹیچر ایک ہی ہے. اب جو کلاس ٹیچر ہے وہ اپنی کلاس میں بات کرتا ہے کہ جی میں نے ایک کام کرنا ہے کلاس میں چاہ رہا ہوں کہ میں کوئی کلرفل پینٹ کروں، تو کون کون میرا ساتھ دے گا؟ یا وہ اپنی مرضی سے کوئی 6-7 اسٹوڈنٹ چنتا ہے. اب وہ جو 6-7 اسٹوڈنٹ آئے ہیں وہ استاد کے ساتھ مل کر کام کریں گے. اب کیا ہوگا کہ ان 50 میں سے جو 6 اسٹوڈنٹ ہوں گے یہ استاد کی خاص نظروں میں آ جائیں گے، کیونکہ انہوں نے استاد کی ہیلپ کرنے کے لیے خود آگے آئے ہیں کہ ہم آپ کی ہیلپ کریں گے. تو 50 میں سے 6 پہ استاد کی نظر خاص طور پہ پڑ گئی. اب جو آپ کا ٹیچر ہے کلاس کا وہ ان پہ خاص سے ایک توجہ دے گا، ان کی خاص رہنمائی کرے گا، باقیوں پہ بھی کرے گا، لیکن جن 6 نے آگے بڑھ کے استاد کے ساتھ وہ کام کا ارادہ کیا، استاد ظاہر ہے اس کی توجہ ان پہ زیادہ ہوگی. تو یہی پیری مریدی ہے. جب ایک پیر مختلف لوگوں کو مرید کرتا ہے یا مرید ہوتے ہیں تو اس کی سب پہ نظر ہوتی ہے. اب ان مریدوں میں سے جو خاص مرید ہوتے ہیں، جو اپنے پیر کے کہنے پہ زیادہ عمل کر رہے ہوتے ہیں، اس کی ہدایات پہ زیادہ عمل کر رہے ہوتے ہیں، پیر ان کو خاص اپنے توجہ میں رکھ لیتا ہے، ان کی خاص رہنمائی کرتا ہے. اوبویسلی جو انٹرسٹڈ ہوتا ہے، جس کو دلچسپی ہوتی ہے، اسی پہ ٹائم بھی لگایا جاتا ہے. یہی اصول ہے دنیا کا. تو اس لیے بیعت ہونا ضروری ہے. اور اللہ کے یہ جو بندے ہیں، میں نے تو پہلے وہ دنیاوی مثال دی ہے، جو اللہ کے بندے ہیں، جو عالم بعمل ہیں، بزرگان دین ہیں، صوفیہ کرام ہیں، اگر ہم ان کی خاص نظروں میں آ جائیں، بیعت ہو جائیں، تو کل قیامت کے دن یہاں بھی ہمارا بھلا ہوگا، ہماری رہنمائی کریں گے وہ، کیونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں. جیسے میں نے پہلے کہا کہ عالم بعمل وارث ہے حضور کا. تو ایک تو ہم پہ رحمت ہوگی یہاں، آخرت میں بھی ہم پہ انشاءاللہ یقیناً یہ رحمت ہوگی، کیونکہ ہم اس کی خاص اپنے پیر کی خاص نظروں میں ہوں گے. تو وہ ہماری شفاعت بھی کرے گا اللہ کی اجازت ملنے کے بعد. جب ان کو اجازت دی جائے گی شفاعت کی تو ہم بھی اپنے پیر کی اس کی شفاعت میں آ جائیں گے. تو اس لیے بھی ضروری ہے رہنمائی، نمبر 1. نمبر 2، یوم حشر آخرت کے دن ہماری انشاءاللہ ہم اللہ کی رحمت میں ہوں گے اس عالم با عمل حضور کے وارث کی بدولت. تو انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیوز میں مزید اب میں نے بڑا اہم کویسچن تھا جو کہ بیعت کیا ہے اور بیعت کیوں ضروری ہے، تو میں نے قرآن سے ثابت کیا ہے. اب یہاں پہ آخر میں پھر ایک دفعہ یہ رپیٹ کر دوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں میں ہاتھ لینے کی ضرورت ہی نہیں تھی. آپ سمپل صرف ان کو کہتے، حکم دیتے کہ بھئی جنگ کرنی ہے، ہاتھوں میں ہاتھ لے کے عہد لیا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ولنگنس چاہی کہ میرے ساتھ کون ولنگ ہے. اب جو ہاتھوں میں ہاتھ دے کے عہد کرے گا وہ ولنگ ہوگا، وہ اندر سے ولنگ ہوگا. اس لیے اس کو بیعت رضوان کا نام دیا گیا. اور اللہ نے بڑی رضامندی کا اظہار کیا ان سب صحابہ کرام سے. اللہ بڑا خوش ہوا، اس کا بڑا ذکر ہے ڈیٹیل میں. انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیوز میں مزید اچھے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. ہم انشاءاللہ اپنی آنے والی ویڈیوز میں ہر بزرگ کے پھر حالات زندگی بھی ڈسکس کریں گے. پلیز اس کو سبسکرائب کریں، چینل کو لائک کریں، اور ہو سکے تو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر بھی کریں. اللہ حافظ.